سب سے اچھی اور سب سے سستی خدمات دینے کے باوجود ہم آپ کے لیے ایک ہیلتھ کارڈ لائے ہیں جس سے آپ سبھی طرح کی جانچوں پر 20% چھوٹ پانے کے ساتھ ساتھ دواؤں پر بھی 20% تک کی چھوٹ پائیں گے۔ آج ہی رابطہ کریں نیپیر روڈ الماس میرج ہال کے پاس وی کیئر پولی کلینک ڈائگنوسٹک اینڈ فارمیسی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد کے ساتھ اودھنامہ کی جانب سے میں موسی رضا آپ کی خدمت میں کچھ ایسے علماء اور حضرات کے مختصر واقعات لے کر حاضر ہوا ہوں جن کو امام حجت علیہ السلام نے اپنی زیارت کا شرف بخشا۔ سب سے پہلے ایک بہت ہی مشہور عالم دین علامہ ہلی کا دلچسپ واقعہ پیش کرتے ہیں جو کئی کتابوں کے مصنف ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے تقوی و پرہیزگاری کے لیے مشہور ہے۔ مفاتیح الاصول اور مناہل الفقہ کے مؤلف جناب سید محمد رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ خود علامہ ہلی سے نقل کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، شب جمعہ کی ایک رات علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ اکیلے ہی اپنے مولا ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کی قبر مطہر کی زیارت کرنے جا رہے تھے۔ وہ ایک جانور پر سوار تھے اور اسے دوڑانے کے لیے ایک گھوڑا اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھے۔ اتفاق سے راستے میں ایک عربی لباس پہنے شخص ان کا ہمسفر ہو گیا۔ راستے میں اس عرب شخص نے ایک مسئلہ بیان کیا۔ علامہ ہلی نے مسئلہ سن کر یہ اندازہ لگا لیا کہ عربی کوئی بہت بڑا عالم ہے، لہٰذا اپنے بعض مشکلات کے بارے میں ان سے سوال کیے تاکہ یہ دیکھ لیں کہ اس کا علم کس پائے کا ہے۔ علامہ ہلی نے جب اس شخص سے سوالات کے جوابات سنے تو انہیں بخوبی اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی معمولی عالم دین نہیں ہے۔ دوبارہ علامہ نے ان مسائل کے بارے میں بھی پوچھا جن میں انہیں خود مشکل پیش آئی تھی۔ مختصر یہ کہ علامہ نے اس وقت تک کوئی بھی اپنے جیسا صاحب علم و مقام نہیں دیکھا تھا، نیز خود بھی ان مسائل میں حیرت اور مشکل کا سامنا کر چکے تھے جن کے بارے میں اس شخص سے سوال کیا تھا، لہٰذا علامہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اس سوال و جواب اور گفتگو کے اثناء میں ایک ایسے مسئلے کا ذکر ہوا جس میں اس شخص نے علامہ کے برخلاف فتویٰ بیان کیا۔ علامہ ہلی نے اسے قبول نہیں کیا اور کہا، یہ فتویٰ قانون اور قاعدے کے برخلاف ہے اور ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل اور روایت موجود نہیں ہے جو اس کی سند قرار دی جا سکے۔ اس پر اس عالم شخص نے فرمایا، اس حکم کی دلیل ایک حدیث ہے جو شیخ توسی نے اپنی کتاب تہذیب میں ذکر کی ہے۔ علامہ نے کہا، اس طرح کی کوئی حدیث تہذیب میں موجود نہیں ہے اور میرے ذہن میں بھی نہیں آ رہی ہے کہ میں نے حدیث دیکھی ہو یا شیخ توسی کے علاوہ کسی دوسرے نے اسے نقل کیا ہو۔ اس پر اس عالم دین نے کہا کہ کتاب تہذیب کا جو نسخہ تمہارے پاس ہے، ابتدا سے اس کے اتنے صفحے گن لو، فلاں صفحے میں فلاں سطر پر یہ حدیث پالو گے۔ علامہ نے جب یہ سنا تو اپنے آپ سے کہا، شاید یہ شخص جو میرے ہمراہ ہے کہیں میرے عزیز مولا حضرت بقیت اللہ علیہ السلام تو نہیں۔ علامہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ اسی وقت چابک ان کے ہاتھ سے گر گیا۔ علامہ ہلی نے اس عالم شخص سے سوال کیا، کیا حضرت صاحب الزمان علیہ السلام سے ملاقات کرنا ممکن ہے؟ اس عالم دین نے جب یہ سوال سنا تو علامہ کے ہاتھ سے چھوٹا ہوا چابک اٹھا کر اپنے ہاتھ سے ایک خاص انداز میں علامہ کے ہاتھ میں رکھا اور جواب میں فرمایا، کسی طرح سمجھا نہیں جا سکتا جبکہ ایسی حالت میں جب اس کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں ہو۔ جو ہی علامہ نے یہ کلام سنا بے اختیار ہو کر اپنے سواری سے اترنے لگے تاکہ اس مہربان امام کے پائے مبارک کا بوسہ لے لے، لیکن بہت ہی زیادہ محبت اور شوق کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو کوئی بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ اس کے بعد جب علامہ ہلی گھر آ گئے تو اپنی کتاب تہذیب اٹھا کر دیکھی تو اس حدیث کو اسی جگہ پایا جہاں پر اس عظیم عالم دین یعنی امام حجت علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ پھر اپنے اس کتاب کے حاشیے میں یہ عبارت تحریر کی، یہ وہ حدیث ہے جس کی خبر میرے مولا حضرت صاحب العصر علیہ السلام نے دی ہے، اور حضرت نے ان سے فرمایا، یہ حدیث فلاں ورق میں فلاں صفحے میں اور فلاں سطر پر موجود ہے۔ ناظرین، دوسرا واقعہ ایک اور جید عالم مقدس اردبیلی کا ہے۔ یہ عالم بزرگوار ان ہستیوں میں سے ہے کہ جنہیں امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات کا فیض حاصل ہوا اور انہوں نے اپنے علمی مشکلات کے حل آپ کے وجود مقدس سے حاصل کیے۔ علامہ مقدس اردبیلی تقوی اور تقدس میں اس مقام تک پہنچے ہوئے تھے کہ جو بھی پرہیزگاری اور تقدس کی مثال دینا چاہتا تھا وہ آپ کی مثال دیتا تھا۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ جب بھی انہیں علمی مسائل میں دشواری پیش آتی اور ان کو حل کرنے سے عاجز ہو جاتے تھے تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ذریعے مقدس کے قریب جاتے اور ان سے پوچھتے تھے اور باب العلم کے بابرکت مقام سے جواب حاصل کرتے تھے۔ ان کے خاص شاگرد جو کہ اپنے استاد محترم کی زندگی کے اسرار سے واقف تھے اور اپنے زمانے کے بلند پائے دانشور تھے، ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں،
حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے حرم کے صحن میں ایک شب جبکہ آدھی رات گزر چکی تھی، میں علمی مطالعے سے تھک جانے کے بعد چہل قدمی کر رہا تھا تو اس نورانی فضا میں ایک نورانی پیکر کو حرم شریف کی طرف رواں جاتے دیکھا۔ حالانکہ حرم کے تمام دروازے بند تھے، میں بھی تجسس کی بنا پر اس کے پیچھے چل پڑا۔ میں نے دیکھا وہ جیسے جیسے حرم کے نزدیک ہو رہا تھا، تالے اور حرم کے دروازے خود بخود کھل رہے تھے، اور جس دروازے پر وہ ہاتھ لگاتا وہ دروازہ بھی کھل جاتا۔ پھر وہ امیر المومنین علیہ السلام کے ذریعے مبارک کے قریب کھڑا ہوا اور سلام کیا۔ میں نے اس کے سلام کا جواب بھی سنا، پھر کسی سے بات شروع کر دی، اور کچھ دیر کے بعد وہ وہاں سے نکلا اور شہر سے باہر چل پڑا اور مسجد کوفہ کی طرف بڑھ نکلا۔ میں بھی تجسس کی کیفیت کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے نکل پڑا۔ میں نے دیکھا کہ وہ مسجد کوفہ کی محراب میں داخل ہوا اور بعد میں شہر کی طرف پلٹ گیا۔ جیسے ہی وہ نجف کے دروازے کے پاس پہنچا تو صبح کی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ سوئے ہوئے چرند پرند گویا اٹھ کر صبح کی دعا کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ اچانک مجھے چھینک آئی کہ میں اسے روک نہ سکا۔ میری چھینک کی آواز پر وہ شخص میری طرف متوجہ ہوا۔ جیسے اس کا چہرہ میری طرف ہوا تو میں نے دیکھا یہ تو میرے استاد آیت اللہ مرحوم مقدس اردبیلی تھے۔ میں نے ان کی خدمت میں سلام عرض کرنے کے بعد کہا، میں ساری رات جب آپ حرم مطہر میں داخل ہوئے تھے آپ کے ساتھ ساتھ رہا ہوں، مہربانی کر کے فرمائیں ذریعہ مبارک کے پاس اور مسجد کوفہ کی محراب میں آپ نے کس کس کے ساتھ گفتگو کی تھی؟ مرحوم مقدس اردبیلی نے سب سے پہلے مجھ سے وعدہ لیا کہ جب تک میں زندہ ہوں یہ راز فاش نہیں کروں گا۔ پھر فرمایا، بیٹے جب بھی کوئی علمی مسئلہ میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے اور اس کے حل سے میں عاجز آ جاتا ہوں تو حلال مشکلات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور اپنے مولا سے حل پوچھتا ہوں۔ گزشتہ رات حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے میری حضرت صاحب زمان علیہ السلام کی طرف رہنمائی فرمائی اور فرمایا، میرے فرزند مہدی مسجد کوفہ میں ہے اور آپ کے امام زمانہ ہیں، ان کے پاس جائیں اور اپنے مسئلے کا حل پوچھیں۔ میں نے مولا کے حکم کی تعمیل کی اور مسجد کوفہ میں داخل ہوا اور حضرت محراب میں کھڑے تھے۔ میں نے اپنے مولا حضرت مہدی علیہ السلام سے اپنے مشکلات کا حل معلوم کیا۔ ناظرین، کتنے خوش قسمت ہیں وہ عالم دین جنہوں نے اپنے وقت کے امام کی زیارت کی۔ بے شک یہ ان کے تقوی، محبت اور علمی مسائل حل کرنے کی تمنا اور جستجو تھی جس کے نتیجے میں امام نے انہیں یہ شرف بخشا۔ لیکن عزیزو، صرف عالم دین ہی نہیں بلکہ جو کوئی بھی دل میں امام کی سچی محبت اور حتی المقدور تقوی و پرہیزگاری سے کام لیتا ہے اس کی جھولی بھی اس نعمت سے مالا مال ہو جاتی ہے۔ اسی تعلق سے ایک واقعہ کتاب نجم الثاقب میں صالح متقی شیخ محمد طاہر نجفی کے متعلق مذکور ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے، شیخ برسوں مسجد کوفہ کے خادم رہے اور میں اہل و عیال کے وہیں رہائش تھی۔ بہت پرہیزگار اور دیندار تھے، آخر میں نابینا ہو گئے تھے۔ ان کا یہ بیان بعض علماء متقین نے نقل کیا ہے کہ کئی سال ہوئے کہ نجف کے دو گروہوں میں جن سے میری معاش کا تعلق تھا باہم جنگ و جدال کی وجہ سے زائرین کی آمد و رفت رک گئی تھی۔ اہل علم کا آنا بند تھا جس سے میں بہت پریشان تھا۔ زندگی تلخ ہونے لگی کیونکہ میں کثیر العیال تھا اور کچھ یتیموں کی پرورش بھی میرے ذمے تھی۔ فاقوں کی نوبت آ گئی۔ ایک شب کو ایسا ہوا کہ کھانے کو کچھ نہ تھا، بچے مارے بھوک کے رو رہے تھے۔ اس وقت بہت دل تنگ ہو کر بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہوئے میں نے یہ عرض کیا کہ پروردگار، سوائے اس کے کچھ نہیں چاہتا کہ اپنے مولا و آقا کی صورت دیکھ لوں۔ اسی اثنا میں جلیل القدر جن کے چہرے سے آثار ہیبت و جلال نمایاں تھا، نفیس لباس پہنے ہوئے تشریف لائے۔ میں نے خیال کیا کہ یہ تو کوئی بادشاہ ہے، لیکن سر پر عمامہ بھی تھا۔ جب انہوں نے نماز پڑھنی شروع کی تو روح مبارک کا نور ایسا بڑھنے لگا کہ نظر جمانا ممکن نہ رہی۔ تب میں سمجھا کہ میرا یہ خیال غلط تھا۔ انہوں نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اے طاہر، مجھے کون سا بادشاہ خیال کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ میرے مولا، آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ اور تمام عالم کے سردار ہیں۔ فرمایا، اے طاہر، تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، اب کیا چاہتے ہو؟ کیا ہم روزانہ تم لوگوں کی دیکھ بھال نہیں کرتے اور تمہارے اعمال ہمارے سامنے پیش نہیں ہوتے؟ شیخ طاہر کہتے ہیں کہ یہ جملہ سن کر ان کی ہیبت و عظمت اور اس حیرت کی وجہ سے جو مجھ پر طاری تھی کچھ جواب نہ دے سکا، اور الحمدللہ اس وقت کے بعد سے معاش کے دروازے میرے لیے کھل گئے اور آج تک کبھی تنگی میں مبتلا نہیں ہوا۔ ناظرین،
بے شک امام اصغر علیہ السلام ہمارے حالات سے پوری طرح واقف ہے اور ہماری دنیا و آخرت کے لیے فکر مند بھی ہے۔ اسی لیے جب ہمارے اعمال امام کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں تو آپ اپنے چاہنے والوں کے نیک اعمال سے خوش ہوتے ہیں اور اپنے نام لینے والوں کے خراب اعمال سے غمزدہ ہو جاتے ہیں اور گریہ کرتے ہیں۔ امام سے حقیقی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اپنے امام علیہ السلام کی رضا میں راضی رہیں اور ان کے حکم کے مطابق عمل انجام دیں۔ بعید نہیں ہے کہ ہمارے مسلسل اس عمل سے امام ہمیں بھی اپنی زیارت کا شرف بخش دیں۔